أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صلوات. قوم اور کمیونٹی کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے روزانہ آج سے لے کے 9 محرم تک مجلس کے اسٹارٹ میں 5-7 منٹ میں جو اصل میرا ٹاپک یا جو مین سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ کے کچھ بات کیا کروں گا. اور آج اسٹارٹنگ کے لیے نہج البلاغہ کے آخر سے مولا کے ایک فرمان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بات شروع کرنا ہے. الناس آداء بما جہلوا یا ناس آداء ما جہلوا. نہج البلاغہ کا پارٹ 3 لاسٹ پارٹ. مولا کی حدیث اور ترجمہ یہ ہے کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتا، جس کی ڈیٹیل اس کو نہیں معلوم ہوتی، خود بخود وہ اس کا دشمن بن جاتا. اور یہ حدیث ایک طرف اہل بیت اطہار کے لیے بھی ہے کہ دنیا ان کی معرفت نہیں رکھتی تھی، دنیا ان کے حوالے سے جاہل تھی، دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، چنانچہ وہ ان کی دشمن بنی. اور کربلا کے جہاد میں آپ اسپیشل یہ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ میرا آقا حسین اپنا انٹروڈکشن کرا رہا تاکہ قیامت کے دن کربلا کے ظالموں میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ان کو نہیں جانتے. لیکن یہ والا ٹاپک تو وہ ہے کہ جو مجلسوں میں آتا رہتا ہے اور آتا رہے گا کہ وائے دنیا اہل بیت کی دشمن کیوں بنی. آج یہ حدیث میں نے اس لیے تلاوت نہیں کی. آج حدیث تلاوت کرنے کا مقصد اس وقت جو ہماری کمیونٹی میں اسپیشلی لیکن ویسے اوورآل تمام دنیا کے شیعوں میں مرجعیت کی ایک دشمنی شروع ہو گئی، اور اس کا مین ریزن یا کاز جہالت. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ایک مرجع یا مجتہد اس کی لمیٹیشن کیا ہے، کہاں پہ جا کے اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، کہاں پہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے، کہاں پہ وہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتا. ہم اپنے اور آپ کی آسانی کے لیے مرجع سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. یہ ریکویسٹ تو میں نے ایک اپنے اعتبار سے کہا، ورنہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم پریشر ڈالتے ہیں کہ فتویٰ ویسا دو جو ہمارے من کو لگے، جو ہمارے پرابلم سالو کر دے، چاہے وہ اگینسٹ اسلام ہو، چاہے وہ اگینسٹ اللہ ہو. ہر سال عید کے موقع پہ کھڑا ہو جانے والا ایشو آہستہ آہستہ محرم اور عاشورے کی طرف بھی آ رہا. چاند اور خمس یہ 2 مسئلے ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے تو ہر شخص
جس کا دل چاہتا ہے کھڑے ہو کے جس مرضی کو چاہتا ہے گالی دینا شروع کر دیتا. میں اس ٹاپک پہ آج بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کی جو یہ کرنٹ سچویشن اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزانہ تھوڑی تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے ہوگی. خاص طور پر میرا ایڈریس آڈینس کا وہ سیکشن ہے جو میری مجلس میں آتا ہی نہیں, یعنی ہمارے یوتھ اور ینگسٹر. لیکن میسج بہرحال مجھے پہنچانا ہے, چاہے وہ ہوں اور چاہے وہ نہ ہو. ایک چھوٹی سی بات سنی. ہماری شریعت میں بہت کام کا ایک لفظ ہے, ایک ٹرمینالوجی, احتیاط واجب. یہ احتیاط واجب ایک ایسا لفظ ہے جو بہت زیادہ آپ کے لیے بہت سے پریکٹیکل پرابلم کو آسان کرنے والا. اچھا, ایک عجیب بات جو میری سمجھ میں نہیں آئی, بعض اوقات اس کی وجہ سے تھوڑا سا رحم بھی آتا, وہ یہ ہے کہ ایسٹ افریقہ سے تعلق رکھنے والے خوجے حضرات, اب آج کے مجمع میں سب وہ لوگ تو نہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان کی. ان لوگوں کو کیا ہوا؟ یہ تو اچھے خاصے تقلید کرنے والے تھے جب انڈیا اور پاکستان میں تقلید بہت کم تھی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیا اور پاکستان کے مومنین تقلید نہیں جانتے تھے, نہیں, تقلید تھی, لیکن بہرحال اسلامک ریولیوشن سے پہلے اتنا زیادہ نہیں تھی. اس وقت بھی ایسٹ افریقہ کے مومنین تقلید کیا کرتے تھے, تقلید کی لاجک اور فلسفی کو سمجھا کرتے تھے. کوئی بھی پرابلم آتا تھا تو آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ محسن الحکیم, یہ دو بڑے عظیم مرجع تھے, ایک کے بعد دوسرے کا پیریڈ, ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا تھا. ایک آدمی شروع سے ہی بیمار ہے, جب سے ہم نے دیکھا وہ بیمار نظر آیا. پھر آج بھی اگر وہ بیمار ہو تو اسے دیکھ کے ہمیں سرپرائز نہیں ہوتا, لیکن ایک بڑا ہیلدی صحت مند آدمی اور وہ ہمیں بیمار نظر آئے تو آدمی فوراً پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا, آپ کی تو اتنی اچھی ہیلتھ تھی. تقلید کرنے والی ایسٹ افریقہ کی خوجہ کمیونٹی کو کیا ہوا؟ جن کو تقلید کی لاجک معلوم ہے, جنہیں تقلید کی فلسفی معلوم ہے, جنہوں نے آیت اللہ محسن حکیم کے زمانے میں ان کی اس طرح سے تقلید کی جو تقلید کا طریقہ ہوتا. تقلید کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرجع کا نام لیا کہ میں آغا سیستانی کی تقلید میں ہوں, میں آغا خامنہئی کی تقلید میں ہوں, اور پھر اپنی مرضی چلائی. یہ تو نہیں ہے تقلید. تو جنہیں معلوم تھا کہ جب وہ آغا بروجردی کی تقلید کر رہے ہیں تو واٹ از دا میننگ آف تقلید, اب کیا ہو گیا؟ اب خالی ہمارے پاس نام رہ گیا ہے تقلید کا, جب آغا سیستانی کی تقلید میں بات ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے من کو بھاتی, یہ تقلید نہیں. اور ون آف دا مین ریزن جو لوگوں نے تقلید کو چھوڑنا شروع کیا وہ یہ کہ الناس اعداء ما جہلوا, انہیں معلوم ہی نہیں کہ مرجع کس طرح سے فتویٰ دیتا اور کہاں تک شریعت نے اس کو رضا دی ہے فتویٰ دینے کی, اور کہاں پہ شریعت نے اس کے لیے بھی حرام قرار دے دیا کہ خبردار اس لمٹ کو تم بھی کراس نہیں کر سکتے ہو, مرجع ہو تو ہو. ایک ٹرم ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے جس کو ایکسپلین کرنے کا وقت نہیں, کیونکہ یہ میرا مین ٹاپک نہیں, لیکن ہر مجتہد کے سامنے یہ ٹرم پہلے آتی, اجتہاد نص کے مقابلے میں حرام. ہمارے یہاں اجتہاد حرام بھی ہے, اجتہاد واجب بھی ہے. کچھ ایسے موقع ہیں جہاں مرجع کے لیے واجب ہے فتویٰ دینا, ورنہ قیامت میں اس کی گردن پکڑی جائے گی. سید ابن طاؤس بہت عظیم مرجع, فتویٰ دینے کو تیار نہیں تھے. یہ علامہ ہلی کے استاد ہیں اور اسلامک ہسٹری کے بہت ہی کرائسس کے پیریڈ میں ان کے پاس شیعہ قوم کی لیڈرشپ آئی, بہت ہی پرابلم والا زمانہ تھا. ہلاکو خان نے جب بغداد پہ اٹیک کیا تھا, اگر ان کے حالات میں نے بتائے تو 2 گھنٹے بھی کم ہے. ابن طاؤس, ہمارے پاس عاشورے کے اعمال ہوں, دعائے ندبہ ہو, یا زیادہ تر جو دعائیں ہیں نا وہ ابن طاؤس کے ذریعے پہنچی.
بہت عظیم عالم، فتویٰ دینے کو تیار نہیں تھے. کہتے تھے کوئی آدمی اگر آ کر مجھ سے کہے کیا ابن طاؤس میں تمہارے جسم کو چھری سے کاٹنا چاہتا ہوں، اور دوسرا آدمی آ کر کہے کہ ابن طاؤس نماز میں مجھے ایک پرابلم ہو گیا، میں تم سے فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں، میں پہلے آدمی کو اپریشیٹ کروں گا، آؤ میری باڈی کو کاٹ دو. اور دوسرا آدمی اتنے بڑے قیامت کے امتحان میں مجھے ڈال رہا. لیکن جب تک اس وقت کوئی اور مرجع نہ تھا، واجب تھا ان پہ فتویٰ دینا، فتویٰ دینا پڑا. فرماتے ہیں میرے جسم پر تیر برسائے جائیں، یہ آسان ہے، فتویٰ دینا مشکل. آج کسی بچے کو کھڑا کر کے کسی بارے میں فتویٰ لے لیجئے اور فوراً دینے کو تیار. ابن طاؤس جیسا عظیم مرجع جب علامہ ہلی کی ٹریننگ کر کے انہیں اتنا بڑا بنا دیا، کیا وہ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ ابن طاؤس نے اپنی کتاب مارکیٹ سے واپس لے لی. کہا کہ اب کیونکہ پرابلم سالو ہو گیا، ایک اور مرجع موجود ہے، اس لیے مجھ پر واجب نہ رہا فتویٰ دینا، تو میں کیوں اپنے آپ کو قیامت کے دن حساب کتاب میں ڈالوں؟ اپنے اعمال کا جواب دینا مشکل ہے. کہاں ان سارے لوگوں کے اعمال کا جو میری تقلید کر رہے ہیں. تو کبھی فتویٰ دینا واجب ہو جاتا، چاہے آدمی کو پسند بھی نہ آ رہا ہو، واجب، اور کبھی حرام ہو جاتا. ہماری قوم آج کل مرجع سے جس جگہوں پہ فتویٰ مانگتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں مرجع کے لیے فتویٰ دینا حرام. کتنے لوگ گئے اور آیت اللہ سیستانی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے چاند کے مسئلے کو چینج کر دیں، قوم کے پرابلم دور ہو جائیں گے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آیت اللہ سیستانی کے لیے فتویٰ دینا حرام. پبلک پریشر کے اوپر نہ کبھی اہل بیت نے توجہ دی ہے اور نہ ہی ان کے نائب اور ان کے ریپریزنٹیٹیو مرجع کو رضا. اجتہاد مقابل نص حرام. یہ بہت میں نے مشکل عربی کا ورڈ استعمال کیا. بچے کیا سمجھیں گے، بڑوں کی بھی سمجھ میں مشکل سے آئے گا. لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ آغا سیستانی ہوں، کہ آغا خوئی ہوں، کہ آغا محسن حکیم ہوں، کہ آغا بروجردی ہوں، کہ علامہ ہلی ہوں، کہ علامہ مجلسی ہوں، ان کے لیے بھی فتویٰ دینا حرام. ہر جگہ وہ فتویٰ نہیں دے سکتے. ہاں، اب ایک آخری بات جو میں بتا کے باقی باتیں کل کہوں گا، تھوڑی تھوڑی. پوری ایک تقریر کا اسے ٹاپک بنانا مناسب نہیں ہے، اگرچہ ضروری تو ہے. اور آج کل کے حالات میں میرے پاس اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لوگوں کے اتنے کنفیوژن اور سوال آتے ہیں کہ پورا اشرا بھی میں اس پہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں. ہاں، مرجع جہاں پر شریعت اس کو رضا دیتی، وہاں پہ یقیناً آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرتا. ایک ڈیمانڈ آپ کی ہے نا کہ آخر یہ مراجع ایک ساتھ مل کر ایک فتویٰ کیوں نہیں دیتے. ہاں، کئی جگہ ایسا جہاں مرجع خود یہ دیکھ رہا کہ اکارڈنگ ٹو مائی نالج مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ 100% شیور نہیں، تو آپ کو رضا دیتا، جاؤ اس مسئلے میں دوسرے مرجع کی بات مان لو. اور اس کو کہتے ہیں احتیاط واجب، اور اس کو استعمال کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. یہ آپ کے بہت کام آنے والا مسئلہ. جیسا کہ میں اکثر آج کل مجلس میں کہتا ہوں کہ اگر آغا سیستانی میں چاند کے ایک مسئلے میں احتیاط واجب نہ لگائی ہوتی تو 80% شیعہ حج نہیں کر سکتے تھے جو ان کی تقلید میں. سنیے، آغا سیستانی کے حساب سے حج میں بھی اسی طرح سے مون سائٹنگ واجب ہے جس طرح رمضان اور عید کے موقع پر. جب تک کہ دو شیعہ عادل آپ کو یہ وٹنس نہ دے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا، یا آپ 100% شیور نہ ہو جائیں چاند کے بارے میں، آپ حج نہیں کر سکتے. یعنی اس کیلنڈر سے حج نہیں کر سکتے جو سعودی عرب میں چل رہا. مگر یہاں اس مسئلے میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ فلیکسیبل ہونے کی جگہ ہے. انہوں نے کہا احتیاط واجب، چاہے میرے مسئلے پہ عمل کرو، اور ساری دنیا ایک دن حج کر رہی ہے،
میں انٹینشنلی اور پرپزلی یہ مثال دے رہا ہوں کیونکہ اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ لیکن ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، اور وہ مسئلہ ہے یونٹی کا. لیکن جہاں یونٹی واجبات کو ختم کر دے، لوگ کہتے ہیں نا کہ عید کا دن تو یونٹی کا دن، سب ایک دن عید کیوں نہیں مناتے؟ حج سے، عید سے زیادہ بڑی یونٹی حج ہوتی، مگر اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی ساری دنیا ایک دن حج کر رہی ہے. کیوں کہ سعودی عرب کے اناؤنسمنٹ پہ سب لوگ حج کرتے ہیں. ان کی تقلید کرنے والے کے لیے وہ غلط ہے. وہ اپنے حساب سے چلے گا کہ چاند ثابت ہوا کہ نہیں. مگر یہاں فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں ہیں اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ آپ دوسرے مرجے کی بات مان لیجئے اور چلیں. تقلید میری ہے، چاند اس کے حساب سے حج کریں. رمضان میں اس کی گنجائش نہیں، عید میں اس کی گنجائش نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مرجع آپ کی بات نہیں سن رہا، خیر آپ کی بات تو نہیں سن رہا، لیکن وہ شریعت کو جب دیکھتا تو وہی چاند کا مسئلہ رمضان کے لیے الگ فتویٰ ہے، رمضان اور عید کے لیے اور حج کے لیے الگ. لیکن جہاں جہاں شریعت میں اس کی گنجائش، ورنہ باقی مرحوم آیت اللہ خوئی سے ایک سوال میں نے کیا تھا، اور یہ زمانہ تھا جب میں بھی ینگسٹر میں آتا تھا. ہمیشہ سے تو اتنا بوڑھا نہیں تھا نا، جب میں پیدا ہوا تو میں بھی ینگسٹر میں آتا تھا. جب وہ زمانہ تھا کہ میرے لیے امام باڑے کی دیوار کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں تھا. جب یہ اعلان ہو رہا ہے نا کہ ینگسٹر اور یوتھ جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ نہ بیٹھے، یہ بوڑھوں کے لیے. آج یہ دیوار میرا رائٹ بن چکی ہے، میں بوڑھا ہوں. لیکن ایک ایسا زمانہ تھا، اس وقت میں نے آغا خوئی سے ایک سوال اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ضرورت بھی نہیں ہے نام لینے کی، دنیا میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں، ایسٹ افریقہ کے بارے میں پتہ نہیں کیوں دنیا بھر میں یہ کنسپٹ ہے کہ وہاں بہت پیسہ ہے، جبکہ وہاں بھی میں نے اتنے غریب دیکھے، پیسے والے بھی دیکھے اور غریب بھی. انڈیا اور پاکستان میں غربت بہت تھی، اور شیعہ حضرات نے 2 ایسے انسٹیٹیوشن بنائے تھے جس میں بڑے اچھے اچھے جاب لوگوں کو آفر کیے جا رہے تھے. دونوں بینک تھے. اکارڈنگ ٹو آغا خوئی بینک کا جاب حرام تھا، اور یہ 2 بینک ایسے تھے جو مومنین نے بنائے تھے. ایک پاکستان کی حد تک تھا اور ایک پھر انٹرنیشنل لیول پر، اور اس کے اندر مومنین کرام کو بہت سارے جاب آفر بھی کیے جا رہے تھے. اور آغا خوئی کی تقلید اسی زمانے میں جسٹ اسٹارٹ ہوئی تھی. آغا حکیم کا انتقال، آغا خوئی کی تقلید. پہلے تو ان سے فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا کہ بینک کا جاب حرام ہے اگر اس میں انٹرسٹ کا انوالومنٹ ہے. آغا سیستانی نے تو یہ کہا نا کہ نان مسلم ملک میں رضا، مسلمان ملک میں ان کے یہاں بھی حرام. آغا خوئی کے فتوے میں ہر جگہ حرام تھا. تو اب یہ فتویٰ تھا، فتویٰ از انف. لیکن میری ایج ایسی تھی، آرگومنٹ کرنے میں مزہ آتا تھا، چنانچہ میں نے آغا خوئی کو خط لکھا کہ یہ فتویٰ آپ نے کیسے دے دیا؟ اتنے سارے مومنین کو جاب مل رہا، اگر یہ والی نوکری حرام ہے اور یہ مومنین یہ نوکری کو چھوڑ دیں تو کتنے گھروں میں فاقہ آ جائے گا، کتنے گھروں میں مانیٹری پرابلم آ جائے گا. کریڈٹ کرنچ آج آپ کے لیے ہے، لیکن 40 سال پہلے پاکستان، انڈیا پاکستان میں اتنی غربت تھی. انہوں نے صرف ایک جواب دیا، ہمارا کام شریعت بتانا ہے، شریعت بنانا نہیں. ہم شریعت بنا نہیں سکتے کہ لوگوں کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو ہم نے ایک مسئلہ بنا کے اپنی جانب سے پیش کر دیا. اس کے لیے جائیے بنو امیہ اور بنو عباس کے خلیفہ کے پاس، جو حکمران کہتا ہے اس زمانے کا مجتہد ویسا ہی فتویٰ بنا کے دے دیتا. ایک شخص کو، ایک بادشاہ کو اپنی اسٹیپ مدر یا سوتیلی ماں سے شادی کرنے کی ضرورت پیش آئی. میں بہت ہی زیادہ ریفائن اور فلٹر کر کے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. ماں ہے، چاہے وہ ریئل مدر ہو یا اسٹیپ مدر ہو، شادی تو بہرحال حرام ہے. اس زمانے کے مجتہد مرجع نے، ہمارے مذہب کا نہیں، بادشاہ کے اعتبار سے فتویٰ بنا دی. بلایا اس عورت کو اور کہا کہ کیا تم اس کے باپ کی بیوی رہ چکی ہو؟ ہاں رہ چکی. کیا
तुम दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हुआ था? कहा हुआ था। कहा 2 विटनेस लेकर आओ जो ये बताएं कि तुम दोनों में ये रिलेशन हुआ था। कहा मौलाना साहब आप पागल हो रहे हैं, ऐसे वक्त में विटनेस कहां रखा जाता है? कहा बस जब विटनेस नहीं है तुम औरत हो, औरत की गवाही कबूल नहीं है, इस बादशाह को इख्तियार है तुमसे शादी करने का। मां बेटे की शादी करा दी गई। ये तो बात बहुत छोटी। काजी शुरैह इमाम हुसैन के कत्ल के फतवे में दस्तखत कर रहा है क्योंकि इब्ने सियाद ये डिमांड कर रहा। इससे बड़ा गुनाह कायनात में क्या होगा? क्या हम अपने मर्जी से यही डिमांड कर रहे हैं? क्या हमने अपने मर्जी को इस लेवल पे लाके रखा? क्या हमारी कौम का फला प्रॉब्लम है, चुनाच कुरान और हदीस में रिजा हो के ना हो, आप ऐसा फतवा बना के दीजिए क्योंकि आप मर्जी। अगर अपने मर्जी से आपकी ये एक्सपेक्टेशन है तो आपने गलत रिलीजन को चूज किया। आप जाइए बनु उमैया वालों के पास, आप जाइए बनु अब्बास वालों के पास, आप जाइए इस्माइलियों के इमाम के पास, वो आपकी ये डिमांड पूरी कर देगा। आपके बुजुर्ग वहां से निकल के मजहब शिया में आए और आज आप वो डिमांड कर रहे हैं जो शियत में कभी नहीं हुई। शिया का काम मसला इमाम पर प्रेशर डाल के अपने मतलब का मसला लेना नहीं है, जो इमाम ऑर्डर करते जाए उसको फॉलो करना। और यही इस्लाम की वो डेफिनेशन जो कल जरा सा आपने पैगंबर के अल्फाज में सुनी। मैंने उसमें एक जुमला ये कहा था कि आज से 3 साल पहले अपनी दूसरी मजलिस में मैंने एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन बताई थी, उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं। लोगों ने कहा नहीं मौलाना हम नहीं थे 3 साल पहले, आजकल स्कूल और कॉलेज की हॉलीडे है, हम ये सुन रहे हैं, आप जरा बताइए वो क्या डेफिनेशन थी। 2 डेफिनेशन इस्लाम की सुनी। एक जो असउद इब्ने जुरारा के वाक़े में पैगंबर इस्लाम बता रहे हैं कि व्हाट इज इस्लाम, सूरह अनाम आयत 152, 153, 154, वो तो डिटेल के साथ 3 दिन आएगी। और दूसरी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, और इन 2 के बीच में इन बिटवीन एक और छोटी सी हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। मेरा टॉपिक कल की मजलिस पर रुका हुआ नहीं, उससे आगे बढ़ेगा, लेकिन एक वो रिप्लाई व्हाट इज इस्लाम, कुल तालो, कुरान कहता है रसूल इनको बुलाओ, ताल आज भी अरबी में है, आओ इधर आओ, कम हेयर, अतलू मैं तिलावत करता हूं, मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, जो अल्लाह ने निजाम बनाया इस्लाम का मैं तुम्हारे सामने तिलावत कर रहा हूं। और फिर 3 स्टेजेस में ये आयतें आई और बड़े अहम स्टेजेस है। लअल्लकुम ताक़िलून, लअल्लकुम तज़क्करून, लअल्लकुम तत्तक़ून। सुनो इस्लाम और अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, सुनो इस्लाम और याद करो इस्लाम क्या है, सुनो इस्लाम और मुत्तकी बन जाओ। ये 3 स्टेजेस हैं इन आयतों में, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद। और दूसरी तरफ बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, एक आदमी, पुराने जमाने का इस सिस्टम तो हमें अच्छा लगे कि बुरा, हम 21st सेंचुरी के आदमी हैं, लेकिन जब भी किसी को जज करे उसके जमाने के हिसाब से जज किया करे। उस जमाने में मार्केट के अंदर गुलाम और कनीजे भी इस तरह बेचे जाते थे जैसे आज मार्केट के अंदर जानवर बिकते हैं। आज हमारे यहाँ मैक्सिमम चीज है जानवर, मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन इस अफ्रीका में आपने देखा होगा बकरियों की मार्केट और मुर्गियों की मार्केट और गाय की मार्केट और भैंस की मार्केट, और उसी में एक सेक्शन होता था गुलाम। इनको घर का काम करना था, गुलाम खरीद के ला। पहले जमाने में वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, कपड़ा धोने की मशीन या वॉशिंग मशीन ये कुछ नहीं था, और औरतें उस जमाने में भी रानी हुआ करती थी। हम क्यों करें घर के काम, तो गुलाम खरीद के लाना पड़ते थे, गुलाम लेके आए। अब जैसे आप मशीनरी लाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस जरूरी, गुलाम लाते हैं तो उसकी भी मेंटेनेंस जरूरी। अगर उसको प्रॉपर खाना ना दिया मर जाएगा। गुलाम के मरने का मकसद बहुत बड़ा नुकसान, घर में लेके आए और कहा कि बताओ तुम क्या खाना खाते हो। हर कौम के खाने अलग है, एक कौम का खाना दूसरी कौम नहीं खा सकती। इसकी अगर मैं एग्जांपल देने लगूं तो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन बता रहे मिसाल, जो चाइनीज के ओरिजिनल खाने हैं वो चाइनीज रेस्टोरेंट वाले नहीं, वो आप देख नहीं सकते, खाना तो बहुत दूर की बात। और जो इंडिया और पाकिस्तान के स्पाइसी खाने, एक ईरानी और इराकी इस तरह उछलेगा जैसे सांप ने उसको काट लिया और नहीं खा सकता वो।
اور وہ وہاں کے جو روکھے پھیکے بغیر اسپائسی کھانے انگلینڈ کے بچے کھا لیں گے، انڈیا پاکستان میں کوئی نہیں کھائے. ہر جگہ کا الگ اسٹائل ہوتا، ہر جگہ کا الگ اسٹائل. تو پوچھنا ضروری، ایسا نہ ہو کہ دعوت بھی کی اور مہمان بیچارہ بھوکا چلا جائے. چنانچہ پوچھ لی. غلام نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ میں غلام ہوں. اور جیسے وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ بیگرز کے پاس چوائس نہیں ہوتا، اس نے کہا غلام کے پاس کیا چوائس ہے، جو آقا کھلائے گا کھانا پڑے گا. کہا اچھا یہ تو بتا دو تمہیں کپڑے کیسے پہننا. ہر آدمی کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے لباس پہننے کی، اور اگر اس کو اس کی ہیبٹ کے خلاف والا لباس دیجیے وہ نہیں پہن سکے گا. جیسے عربوں کے جو لمبے لمبے جبے ہوتے ہیں جس میں 5 آدمی بھی چھپ کے آ جائے تو پتہ نہ چلے، آپ نہیں پہن سکتے. آپ پہنیں گے، آپ کنتورا پہنتے ہیں، اس افریقہ میں بہت رواج ہے، لیکن اس میں کام نہیں کر سکتے آپ. وہ نماز کے لیے ٹھیک ہے، پاس ٹائم کے لیے ٹھیک ہے، لیکن کام نہیں، کام کا لباس الگ. افریقہ کا جنگلی خالی پتے پہننے کا عادی، اسے پینٹ شرٹ پہنائیے، اس سے نہیں پہنا جائے گا. اگر اس مجمع میں کوئی پاکستانی ہے تو میں ایک مثال دے دوں. جب دبئی اور شارجہ کی گورنمنٹ نے ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے یونیفارم کو لازم کیا، اس وقت 90% ٹیکسی ڈرائیور دبئی اور شارجہ میں، پاکستان کا ایک علاقہ ہے فرنٹیئر کا، وہاں سے آتے تھے. وہ ان سے پینٹ شرٹ پہنی نہیں جا رہی تھی، وہ صرف کرتے اور شلوار کی آتی تھی. وہ اس کے اوپر پینٹ پہنا کرتے تھے، اور جیسے ہی ڈیوٹی ختم ہوئی وہیں پہ سب کے سامنے پینٹ اتار دی. نہیں پہنا جاتا ان سے. پینٹ شرٹ کون سا مشکل لباس، لیکن اپنی عادت. تو کہا غلام تو کیا لباس پہنتا؟ حیرت کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ میں غلام ہوں. آئی ایم اے سلیو، یو آر مائی ماسٹر. میرا کوئی چوائس نہیں، جو آپ لباس دیں گے مجھے پہننا پڑے گا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم کہاں رہنا پسند کرو گے؟ بہت سے لوگ کھلے میں رہنے کے عادی ہیں، وہ گھر میں نہیں رہ سکتے. ایک جنگلی افریقہ کا وہ جنگل درخت کے نیچے سوئے گا. انڈیا اور پاکستان کے لوگ ہیں، وہ چھت کے اوپر چارپائی بچھا کے سوتے ہیں، جیسا میں نے سنا کہ آج بھی بریڈ فورڈ میں نظر آ جاتا ہے منظر. وہ نہیں رہ سکتے گھر کے اندر. کہاں رہنا ہے؟ حیران ہو کر کہا یہ میں سلیو، یو آر مائی ماسٹر. آپ آقا میں غلام جہاں رکھیں گے وہاں رہنا پڑے گا. رونے لگے یہ صاحب، رونے لگے. گھر والوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا غلام نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، مس بیہیو کیا ہے؟ رو کیوں رہے؟ کہا اس غلام نے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ اسلام کیا. میں نے اسے کریٹ نہیں کیا، خالی بازار سے خرید کے لایا ہوں. یہ کہتا ہے کہ آئی ایم سلیو، یو آر مائی ماسٹر. جو آپ کہیں گے وہ کھاؤں گا، جو پہنائیں گے وہ کپڑے پہنوں گا، جہاں پہ رکھیں گے وہاں رہوں گا. اور واقعا جو ہمارا کریٹر ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ کھلانا چاہتا ہے، ہم اس کی پسند کا کھانا نہیں کھاتے. وہ جو کپڑے پہنانا چاہتا ہے، لیڈیز کو دیکھ لیجئے، ہم وہ ڈریس نہیں پہننا چاہتے. وہ جہاں رکھنا چاہتا ہے ہم وہاں نہیں رہنا چاہتے. ہر جگہ ہم اپنی مرضی چلاتے. یہ اسلام نہیں. کھاؤ وہ جو اللہ کھلا رہا، پہنو وہ جو اللہ پہنا رہا، رہنا وہاں ہے جہاں پہ اللہ آپ کو رہنے کی رضا دے رہا. اگر آپ سے کہے کہ آپ کے لیے دارالسلام ممباسا میں رہنا واجب اور نیو یارک میں یا لندن میں رہنا حرام ہے، آغا سیستانی کیا کوڈ آف پریکٹس کا سب سے پہلا چیپٹر، دنیا کی کن کنٹریز میں رہنا حرام ہے اور کہاں پہ رہنے کی رضا. کس نے پڑھا؟ اور جنہوں نے پڑھا بھی ہے کتنے پرسنٹ نے اٹینشن کو پے کیا، اور جنہوں نے اٹینشن دی ہے تو ان میں سے بھی کتنے پرسنٹ نے اس پر عمل کیا. کہاں رہنا ہے یہ بھی شریعت بتائی، کیا کھانا ہے یہ بھی. یہ اسلام کی بہت ہی سمپل ڈیفینیشن. ہر کام یہ سوچ کے کرو کہ اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا. وہ اسلام کی ایک ڈیٹیل ڈیفینیشن جو رسول اللہ نے بتائی، اور اب ہم اس کو اسٹارٹ کرنے والے. مگر ان بٹوین، دونوں کے درمیان اسلام کی کچھ اور شارٹ ڈیفینیشن آتی. چونکہ آج کل پیلسٹائن ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا کہ ہمیں کچھ تو حق ادا کرنا. اس لیے یہ چھوٹی سی حدیث ان 2 حدیثوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں. ایک حدیث ہے، دوسرا ایک عالم کا واقعہ تھا غلام والا. ان بٹوین اللہ کے رسول مکے کی ایک گلی سے جا رہے ہیں، جو کہ بہت فیمس حدیث ہے. تو میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا ہوں، خالی آپ کو یاد دلاتا ہوں. سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ گھروں میں ہیٹنگ چلا کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں.
تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ٹی وی کو آن کر کے بیوی کو آرڈر دے کر چائے کافی بنا کے آرام کے ساتھ سپ لیتے جاتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کہ بمبارٹمنٹ ہو رہا, اتنے لوگ مر رہے ہیں. آپ نے چینل بدلا, کہیں اور چلے. کیا گزر رہی, کیا ہمارے ان کی ہمارے لیے ہماری کیا ڈیوٹیز ہے ٹوارڈز دیم. میں پورا ٹاپک کیا پوری مجلس بھی اس پہ نہیں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں, مسلسل ایسے واقعات ہیں, خالی ریمائنڈر. رسول اللہ مکے کی ایک گلی سے جا رہے ہیں, دیکھا, اور یہ زمانہ ہے اسلام کی ارلی ہسٹری, پورا مکہ رسول کے اگینسٹ. دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی عورت پانی کی مشک اٹھا کر بڑی مشکل سے چل کے اپنے گھر کی طرف جا رہی. پانی کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا, پانی کی مشک اٹھانا آسان کام نہیں. کربلا کے اس شیر کو یاد کرے کہ جس کے بازو کٹے تو دانتوں سے اس نے پانی کی مشک کو دبایا. خالی مصائب آپ سنتے, لیکن عباس کی طاقت کا اندازہ کرے. پانی کتنا ہیوی چیز. آپ کو ایک 6 بوٹلز کا کارٹن اٹھانا پڑے دونوں ہاتھوں سے, آپ تھک جائیں. خالی 6 بوٹل پانی کی بھری مشک. یہ عورت پانی کی مشک اٹھا کے جا رہی, اس ایج میں اتنی کمزوری کے ساتھ پانی کی مشک. دیٹ مینز اس کے گھر میں مرد تو مرد, کوئی جوان عورت بھی نہیں, ورنہ اتنا محنت کا کام اسے نہ کرنا پڑتا. رسول اللہ آگے بڑھتے, پانی کی مشک اٹھاتے. پیغمبر کی ایج بھی اراؤنڈ 45, اور یہ پانی کی مشک اٹھا کے اس کے گھر میں لے جاتے. اور جب وہ عورت حیرت کے ساتھ کہتی کہ تم نے میری مدد کیوں کی, مکے کے کسی جاننے والے نے, میرے کسی ریلیٹیو نے, میرے کسی نیبر نے, کسی نے میری ہیلپ نہیں کی. تو پیغمبر فرماتے ہیں جو ریلیجن میں لے کے آیا ہوں, جو میسج آف اللہ میں لے کے آیا ہوں, اس کی پہلی کنڈیشن یہ کہ مستضعفین کی مدد کرنا. جو لوگ معاشرے میں ویک ہیں, جو لوگ معاشرے میں کمزور ہیں, ان کی مدد کرنا. یہ کوئی مومنہ نہیں, کوئی نمازی نہیں, کوئی روزے دار نہیں ہے, کوئی پرہیزگار نہیں ہے, کوئی شریعت کو ماننے والی نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, کافر ہے, مشرک ہے, 360 بتوں کے آگے پیشانی جھکانے والی, مگر ہے تو کمزور. اور کائنات کا سب سے بڑا آدمی, کائنات کے سب سے برے عقیدے والے کی مدد کر رہا. کائنات کا سب سے برا عقیدہ ہے شرک. کفر برداشت ہو جائے گا, شرک اس سے بھی برا. کائنات کا سب سے اچھا انسان, دا بیسٹ پرسنالٹی ان دا یونیورس, وہ ہیلپ کر رہی ہے اس آدمی کی جس کے پاس کائنات کا سب سے برا عقیدہ مگر کمزور ہے. اور آج اگر ہماری اور آپ کی طرح سے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں, تو ہم اپنے ایک وقت کے ٹی وی کا پروگرام بھی نہیں چھوڑ سکتے, اپنے ایک وقت کی کافی بھی نہیں چھوڑ سکتے, اپنے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے. کوئی غم, دکھ, صدمہ چھوڑیں, ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا. یہ انسان مر رہا ہے, انسان. چونکہ میرے ٹاپک میں آگے چل کر یہ ہے, ہیومینٹی کسے کہتے ہیں, ہیومن رائٹ کسے کہتے ہیں. آواز لگانا بہت آسان ہے, لیکن ایسے موقعوں پہ پتا چلتا ہے ہیومینٹی کہاں پہ, کون ہیلپ کر رہا, کون مدد کر رہا. ایٹ لیسٹ آپ منزل دعا میں تو ان کو یاد رکھیں. روٹین والی دعا نہیں, یہ نماز کے بعد کہا کہ خدا ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے, آپ نے کہا آمین. روٹین دعا نہیں کہ مجلس کے بعد آ گیا کہ اللہ ان کی مدد کرے, آپ نے کہا آمین. دل کی گہرائی سے. اور یہاں پہ میں آخری بات کہہ کے اپنے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں, گرچہ یہ بھی میرے ٹاپک کا پارٹ ہے, واٹ از اسلام. یہ ان بٹوین قرآن کی وہ 3 آیتیں اور آقا اور غلام کا یہ سمپل واقعہ, اس کے بیچ میں اسلام کی ڈیفینیشن آئی. اور یاد رکھیے گا, لفظ عربی کا ایک لفظ ہے مستضعفین, یہ قرآن کی ٹرمینالوجی, قرآن کا لفظ ہے, کمزور, ان کی مدد. دعائے جوشن صغیر, آج کل مومنین کرام کو وہ بھی اسی لبنان کے جہاد کی وجہ سے پتہ چل گئی. مگر ایک اور دعا ہے, اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں مومنین سے کہ اگر اسے روزانہ نہ پڑھ سکے تو ایٹ لیسٹ ایسے کرائسس کے زمانے میں کم از کم ایک بار اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے گا. دعا کا نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں, صحیفہ کاملہ کھولیے گا اور جو لسٹ آف کانٹیکٹس ہے یا لسٹ آف دعاز ہے اس میں دیکھیے گا چوتھے امام کی وہ دعا جو سرحدوں کے مجاہدین کے لیے امام نے ارشاد فرمائی.
دعا کا ٹرانسلیشن پڑھیے گا. کیا الفاظ ہے امام کے, کیا میسج ہے امام کا, اور کیا اسٹریٹجی امام بتا رہے ہیں ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. بہت امپورٹنٹ دعا, یہ منیمم حق ہے جو آپ ان مظلوم مسلمانوں کا ادا کریں گے, کیونکہ اسلام اسی کا نام. اور جب اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر کمزور کی مدد کرنا واجب ہے, تمہاری ذمہ داری ہے, تو اگر کسی کے اپنے پیرنٹس کمزور ہوں, جب اتنی دور کے کمزور کی مدد کرنا ہے, مکے کی ایک ایسی مشرکہ جو رسول خدا کو پہچانتی بھی نہیں ہے, پیغمبر کسی اننون فیملی کے نہیں ہیں, یعنی اسلام سے پہلے بھی پیغمبر کو لوگ جانتے تھے, اور اسپیشلی جب پیغمبر کی شادی خدیجہ طاہرہ سے ہوئی, یہ ایک بہت یونیک قسم کا واقعہ تھا مکے کے اندر. خدیجہ طاہرہ مکے کی سب سے زیادہ مالدار عورت, جس نے بڑے بڑے بلینر کے رشتے ٹھکرا دیے, انہوں نے اگر اس یتیم سے شادی کی تو ہر ایک کے دل میں یہ سسپینس یا خیال آیا کہ ہے کون. اور آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے موقع پر مردوں سے زیادہ عورتوں کے دل میں یہ خیال آتا, جس سے شادی ہوئی ہے اس کی وہ کون, یہ عورت جس کی رسول خدا مدد کر رہے, یہ ایجڈ عورت, جوان عورت نہیں کہ کہا جائے کہ اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی. خدیجہ کی شادی کے موقع پہ جوان تھی, پھر بھی اسے نہیں پتا محمد کون. پہلی بار رسول کا فیس دیکھا, پیغمبر سے اتنا دور ہے, اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اور ریلیشن کے اعتبار سے بھی. کہا اللہ کا رسول, ایک اللہ کے ماننے والے کا ایک اللہ کا نمائندہ, کہا 360 بتوں کو ماننے والی, عقیدے کے اعتبار سے بھی رسول سے دور ہے اور جغرافیائی اعتبار سے بھی, مگر پیغمبر اس کی بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو جو بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے. ہمارا بڑا پرابلم یہ کہ کبھی کبھار ہم سامنے کی چیز بھول جاتے ہیں, بہت دور چلے جاتے ہیں. چنانچہ آئیے آیت کا جسٹ اسٹارٹنگ ترجمہ پڑھا جائے. قل تعالوا اتلوا ما حرم علیکم ربکم, یہ تو آپ نے سن لی. اللہ تشرکوا بہ شیئا, خبردار پہلا میسج اسلام کا ہے شرک نہ کرنا, اور دوسرا اس کے ساتھ ہے وہ بالوالدین احسانا. اسلام کا انٹروڈکشن رسول اللہ کی زبانی, ابھی اسلام نازل ہو رہا ہے. جو آگے پوچھتا ہے کہ اے محمد عبداللہ کے یتیم بیٹے کیا پیغام لے کے آیا ہے, کل تو آپ نے سنا اسد ابن زرارہ کا واقعہ, لیکن جس نے یہ سوال کیا, پہلا میسج ہے شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہنا. اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے والدین. معصوم کی حدیث آپ نے سنی ہے نا, کہ میں نے, امام نے کہا خبردار کبھی باپ یا ماں کے دل کو نہ دکھانا. میں نے قرآن میں 3 جگہ پہ دیکھا اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا, اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا, اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا, چاہے وہ شرک کی بات ہو اور چاہے وہ ایمان کی بات. یہاں کیا کہا, شرک نہ کرنا مگر والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور وہ عبادت والی بات, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت اس کی جائے گی, احسان والدین کے ساتھ ہوگا. اللہ کی عبادت اور والدین. خبردار شرک نہ کرنا, غیر خدا کو نہ ماننا, مگر والدین کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے رہنا. میں ذرا سا آپ کو ایسا لگے گا میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, نہیں, یہ میرے ٹاپک میں ہے. لیکن اب ہر مجلس کے آخر میں بات تھوڑی انکمپلیٹ ہوگی جو نیکسٹ مجلس میں مکمل ہوگی. کل کا مسئلہ تو یہ تھا کہ کل اتنی لیندی روایت تھی, اسے بیچ میں روک نہیں سکتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اسی عزاداری کی یونٹی کی وجہ سے یہاں کی مجلس کے بعد مجھے ایک اور مجلس پڑھنا ہوتی, 2 دن سے میں وہاں لیٹ ہو رہا ہوں. آپ کو ٹائم پورا ملے گا, لیکن پورا ٹائم, زیادہ نہیں. اب آئیے سنیے, آدھی بات آ جائے گی, یہ کل کمپلیٹ ہوگی. تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, لیکن نہیں, یہ میرا ٹاپک. میں بہت چھوٹا طالب علم, لیکن اس ممبر کی خدمت کی وجہ سے دنیا کے ایسے ایسے علاقوں میں جانے کا موقع ملا, اور اتنی ٹریولنگ کا موقع مل رہا کہ بعض بلینر کو بھی اپنی تمام تر دولت کے باوجود
یہ چانس نہیں مل پاتا جو مجھ جیسے غریب و فقیر کو مل جاتا ہے خدمت حسینی کی وجہ سے. حسین کا خدمت گزار دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ. تو دنیا بھر میں نے ابھی بات ہو رہی تھی راستے میں، آپ حضرات کے یہاں نیو ایئر شروع ہونے میں تقریباً 3 گھنٹے اور شاید 10 منٹ، اگر یہ کلاک صحیح ہے تو اب 3 گھنٹے اور 10 منٹ آسٹریلیا میں نیو ایئر شروع ہو کے پرانا بھی ہو گیا. اس وقت وہاں پہ صبح کے تقریباً 8 بجے ہوں گے، لوگ ناشتہ واشتہ کر چکے ہوں گے. اور نیوزی لینڈ میں تو اس وقت 10-11 بج رہے ہیں صبح کے، وہاں سے لے کے یہاں اور یہاں سے لے کے لاس اینجلس تک. اور نارتھ میں سویڈن اور ناروے سے لے کے ساؤتھ کے اندر وہی آپ کے تنزانیہ اور دارالسلام تک ساری دنیا میں گیا. اور ایک کامن مسئلہ ہر جگہ پوچھا جاتا، کامن مسئلہ ہر جگہ پوچھا جاتا. تقلید کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، خمس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، مولانا کوئی دعا بتائی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر جگہ لوگوں کے اپنے اپنے پرابلم. کسی کو صحت کا مسئلہ، کسی کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، کسی کے بیٹے آؤٹ لائن چلے گئے، کسی کو دشمنوں کا خوف، کسی کو روزی کا مسئلہ، کسی کا بزنس فیل ہو رہا، کسی کے جاب چھوٹ رہے ہیں، کوئی طالب علم ہے وہ اپنے ایگزام میں کامیاب نہیں ہو رہا. پوری دنیا، انڈیا اور پاکستان کے ریموٹ ولیجز سے لے کر امریکہ اور کینیڈا کے ان ملکوں تک. میں نے پچھلے سال بھی یعنی لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اور آج پھر دوہرا دوں، امریکہ اور کینیڈا والے جب آپ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں گاؤں کے رہنے والے. ان کو یورپ بھی گاؤں لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے. تو انڈیا اور پاکستان وہاں کے گاؤں سے لے کے کینیڈا اور امریکہ کے بڑے شہروں تک پرابلم سے کوئی محفوظ نہیں. کسی کو کسی کا ٹائپ کا پرابلم ہے، کسی کو کسی ٹائپ. انڈیا میں آدمی کہتا مولانا کھانے کو روٹی نہیں ہے، پاکستان کے کچھ ٹاؤن میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، دعا بتائیے. اور امریکہ کا اور انگلینڈ کا آدمی کہتا ہے کھانے کو سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں جاتا، دعا بتائیے کہ ساری چیزیں کھا سکے. اس کا دسترخوان بھرا ہے، اس کی باڈی یہ غذا قبول کرنے کو تیار نہیں. اور اس کے پاس اتنی صحت ہے کہ پتھر بھی کھا لے تو وہ ہضم ہو جائے گا، لیکن اس کو کھانے کے پاس پتھر بھی نہیں مل رہا. یہ دنیا. اور لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتائی. ہر جگہ کا کامن پرابلم. اور دعائیں بھی بتائی جاتی ہیں، لیکن پھر جب میں دوبارہ وہاں جاتا ہوں، جب مجھ جیسا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ کہ دعا تعویذ میرا ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے، اس سے لوگ یہ پوچھتے ہیں تو واقعاً جو متقی اور پرہیزگار علماء ہیں جن کی دعا میں اثر ہے، آیت اللہ العظمیٰ آغائے تقی بہجت، وہ اپنی جگہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے، لیکن اور بھی ہمارے پاس کئی علماء. تو ان دعا بتانے والے علماء کی کیا حالت ہو ہر وقت لوگ. لیکن جب کبھی دوبارہ آتا ہوں لوگ کہتے ہیں مولانا اثر نہیں ہو رہا، مولانا فائدہ نہیں ہوا، حالات ایز اٹ از ہیں. یا بعض لوگ تو کہتے ہیں اور برے ہو گئے. آپ کو اس کا ریزن معلوم؟ ڈاکٹر، چونکہ میں خود ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، بہت پرانا ڈائبیٹک پیشنٹ، تو مجھے پتا بعض اوقات ایسا ہوتا ڈاکٹر نے ہر ٹیبلٹ دے دی، ہر دوا لکھ کے دے دی، انسولین کے انجیکشن، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. پوچھتا ہے خیریت تو آخر کیوں نہیں ہو رہی؟ تم کھاتے کیا ہو؟ ہم نے کہا آپ کی ٹیبلٹ کھاتے اور ساتھ میں گلاب جامن کا پورا ڈبہ بھی کھاتے. 1 کلو گاجر کا حلوہ کھا رہے ہیں اور اس کے بعد میٹ فارمین کی ایک ٹیبلٹ لے رہے ہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اثر ہوگا؟ دوا میں خرابی نہیں ہے، ڈاکٹر میں خرابی نہیں ہے، لیکن ہر دوا کے لیے اصول ہے کہ اس کے ساتھ جو پریکاشن ہے وہ آپ کو لینا. ڈبل نمونیا ایک آدمی کو اس ٹھنڈے میں جا کے باہر پارک میں وہ بالٹی اور بکر سے نہا کے آئے اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب اثر نہیں ہو رہا. لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ڈاکٹر سے کہتے. اب انگریزی میں تو ٹیبلٹ الگ لفظ ہے، لیکن اس کو اردو میں گولی کہتے ہیں، دوا کی گولی. ڈاکٹر صاحب آپ کی گولی میں کوئی اثر نہیں. جب اس نے یہ سنا کہ 1 کلو گاجر کا حلوہ اور گلاب جامن کے 2 ڈبے کھا کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے گولی میں اثر نہیں، تو کہتا ہے کہ پھر ایک ہی گولی میں اثر ہے، پستول کی گولی، وہ کھا لیجیے بس. یہی مسئلہ دعا کے بارے میں. ہم سورہ واقعہ پڑھتے، روزی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم رب زدنی علماً پڑھتے، ہمارا بچہ امتحان میں پاس نہیں ہوتا.
ہم سورہ طارق روزانہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ ہم امن یجیب المستر کی آیت پڑھتے ہیں، بیمار کو شفا نہیں ملتی۔ تو دعا میں اثر ختم ہو گیا، یا یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ 1 کلو گلاب جامن بھی آپ کے چل رہے ہیں؟ یہ دیکھنا امام کی حدیث کہ جس گھر میں چند چیزیں ہوتی ہیں وہاں کبھی رحمت خدا نہیں آتی۔ رحمت خدا آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ آپ کسی کو بلائیں اور گھر کو اندر سے لاک کر کے بیٹھ جاؤ کہ آئیے آئیے، وہ کیسے آئے گا؟ اللہ کا ماننے والا ہے تو وہ نہیں آئے گا، شیطان تو بہرحال دروازہ توڑ کے آ جائے گا، لاک توڑ کے آ جائے گا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں امن یجیب المستر، رب زدنی علما، سورہ طارق، یہ بہت امپورٹنٹ عمل ہے ان پرابلمز کے لیے۔ دعائے نعم البدل، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، سورہ واقعہ، نماز شب، جو 70 پرابلم کا سلوشن ہے۔ مگر دوسری جانب آپ کی اس دعا کے نتیجے میں جب رحمت آتی ہے تو گھر لاک، کوشش کرتی ہے آپ کے گھر میں انٹر ہونے کی، کہاں سے انٹر ہو؟ ساری کھڑکیاں بند، سارے دروازے بند، لاک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے۔ اور کس چیز کا نام ہے لاک؟ ایک حدیث اس مجمع کو معلوم ہے، جو یوتھ کا مجمع ہے، شاید وہ لوگ آج یہ حدیث پہ بلیو نہ کریں، لیکن آپ کو معلوم کہ روایت یہ ہے جس گھر میں کتا ہوتا وہاں پہ اللہ کی رحمت کبھی نہیں آتی۔ اب آج یہ سوال بچے کرتے ہیں، کیوں کتا کیوں حرام ہے؟ کیا خرابی ہے کتے کے اندر؟ لیکن چونکہ یہ مجمع یہ سوال نہیں کرے گا اور ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس، جہاں کتا ہو وہاں رحمت خدا نہیں آتی۔ یہ اتنی فیمس حدیث ہے کہ بہت سے لوگ جنہیں موت سے ڈر لگتا تھا وہ اپنے ساتھ کتا لے کے چلتے تھے۔ اور واقعاً ہسٹری میں ایک واقعہ بھی ہے، ہمارے انڈیا اور پاکستان کے ایک بہت ہی عظیم عالم جن کا احترام اور رسپیکٹ نجف اور قم کا حوزہ بھی کرتا، مفتی میر عباس صاحب، ان کا واقعہ ہے نا، یہ وہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اسی کوپے کے اندر ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار آدمی نظر آیا، جو تقوی اور پرہیزگاری کے کچھ سائنز ہیں، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے، سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرے سے بھی لگ رہا ہے کہ بڑا پرہیزگار ہے، ساتھ میں اس کے کتا۔ 100 سال پہلے 1 میل دور سے کتا نظر آئے تو متقی اور پرہیزگار اپنا راستہ بدل دیتا تھا، اور یہ لے کے چل رہا۔ مفتی میر عباس صاحب نے پوچھا کہ آخر کس لیے؟ آپ ایسے تو بڑے ریلیجس لگ رہے ہیں، یہ کتا کس لیے؟ کہا کہ واقعی ساری باتیں ٹھیک ہے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا، اور پیغمبر کی حدیث ہے جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے، تو میں نے اس لیے کتا رکھا ہے کہ ملک الموت میرے قریب نہ آنے پائے۔ انہوں نے فرمایا لیکن ملک الموت کتے کی روح قبض کرنے تو آئے گا نا، جب اس کے لیے آئے گا آپ کی روح بھی لے جائے گا، ایسا نہ آگے چل کے مکس اپ ہو جائے، جہاں کتے کی روح جانا ہے وہاں آپ کی بھیج دی، اور جہاں آپ کی جانا تھی وہاں کتے کو بھیج دی۔ اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں بھی جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ اتنی فیمس چیز، مسلمانوں میں مانی بھی چیز، کتا جہاں پہ وہاں رحمت نہیں آتی۔ اسلام نے 4 قسم کے کتے کی پرمیشن دی، مگر وہ بھی شرط ہے گھر سے باہر رکھنا۔ نمبر 2، جہاں پہ شراب ہو وہاں پہ رحمت نہیں آتی، اور شراب خالی شراب کو نہیں کہتے، کل مسکرن حرام، ہر نشے والی چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام، وہ شراب کی کیٹیگری میں آتی۔ شراب ہو، بھنگ ہو، چرس ہو، ہیروئن ہو، LSD ہو، یا جو نئے نئے نشے بن رہے ہیں۔ آج ڈرگس کتنا بڑا پرابلم بن چکا، دنیا میں کہیں کہیں تو اپنی کمیونٹی میں ڈرگس کی خرابی آ گئی، والدین کچھ نہیں کر سکتے، کر سب کچھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا مجبور ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں پہ نشے والی کوئی چیز ہو، کلو مسکرن حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اس وقت حرام حلال کی بات نہیں، اس وقت بات ہو رہی ہے رحمت نہیں آتی ہے جہاں پہ نشے والی چیز۔ نمبر 3، جہاں پہ گیملنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز موجود ہو وہاں پہ رحمت خدا نہیں آتی،
چاہے وہ کیسینو اور چاہے وہ آپ کا گھر ہو اور چاہے وہ چیس ہو چاہے وہ کارڈ ہو چاہے وہ کمپیوٹر کے وہ گیم ہو جو گیملنگ میں استعمال ہوتے ہیں. چیس بھی کمپیوٹر میں موجود اور کارڈ بھی کمپیوٹر میں موجود اور اس کے علاوہ بھی کہا جہاں پہ جوئے کے آلات ہو وہاں رحمت نہیں آتی. اچھا یہ تین چیزیں تو لوگ آرام آرام سے سن لیتے ہیں. یہاں تک کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کسی کے گھر میں یہ چیز ہے بھی تب بھی وہ مانتا ہے کہ ہاں حدیث ہم نے سنی ہے کہ رحمت خدا نہیں آتی. کتا شراب یعنی شراب کا مطلب ہے تمام ڈرگس اور گیملنگ کے تمام آلات چیس سے لے کے کارڈ سے لے کے کمپیوٹر گیم سے لے کے تمام وہ چیزیں. مگر چوتھی چیز بھی حدیث میں موجود کہ نمبر 4 جہاں پر میوزیکل انسٹرومنٹ ہو وہاں پر بھی رحمت خدا نہیں آتی. اب تو ایسے ایسے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے جو کہیں گے میوزک اسلام میں حلال. اور نمبر 5 جہاں پہ کوئی بے پردہ عورت ہے جو نامحرم کے سامنے آ رہی رحمت خدا وہاں پہ نہیں آئے گی. آپ کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے رحمت بھیجی. اے فرشتوں میرا بندہ مومن بہت بیمار ہے اور تڑپ تڑپ کے ایسی دعا کر رہا کہ میری رحمت جوش میں آ رہی ہے جاؤ اس کے گھر رحمت لے کے آؤ. فرشتے آئے چاروں طرف سے یہ گھر سیلڈ ہے نہ چھت سے آ سکتے ہیں نہ دروازے سے نہ کھڑکی سے. جاؤ فرشتوں فلاں آدمی اپنی اولاد کے لیے بہت پریشان ہے اور ایسی دعا کی ہے میں اس کا پرابلم سالو کر رہا ہوں. آئے کہاں سے فرشتے؟ ہر طرف سے تو آپ نے اپنے گھر کو سیل کر کے رکھ دیا. اور پھر کہتے مولانا مشہور تو بہت ہے سورہ واقعہ رزق کے لیے لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈائبٹک کی ٹیبلٹ کے بعد 1 کلو گلاب جامن کیوں کھا رہے ہیں؟ کہاں سے ہوگا فائدہ؟ کتے کو گھر سے نکالنا آسان. متقی اور پرہیزگار کے لیے شراب کو بھی گھر سے نکالنا آسان لیکن بے پردہ عورت جو پیغمبر نے حدیث جو پیغمبر نے اسود کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اس میں یہ بات آ رہی ہے آگے چل. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر کچھ چیزیں ایسی بنائی جو رحمت کو روکنے والی ہیں تو وہ عادل خدا. کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جو رحمت کو کھینچنے اور بلانے والی ہیں. دونوں چیزیں بنائی چوائس آپ کا ہے. اور وہ چیزیں جو رحمت کو روکتی ہیں کتا شراب گیملنگ میوزیکل انسٹرومنٹ بے پردہ عورت. تو ساتھ میں وہ چیز بھی سنی جو رحمت خدا کو بلاتی. اور سب سے زیادہ جو چیز رحمت خدا کو یعنی وہ رحمت جو آپ کے گھر کے لیے نہیں ہے. میں اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں ورڈنگ کو مت پکڑیے گا. اللہ نے کہا یہ رحمت جو ہے یہ فلاں جگہ جانا مگر جب وہ رحمت آپ کے گھر سے ہو کے آگے جا رہی تھی آپ کے گھر میں رحمت کو ریسیو کرنے والا ایسا انسٹرومنٹ لگا تھا کہ آگے جانے والی رحمت جو ہے وہ پل ہو کے آپ کے گھر میں آ گئی. ایسی بھی چیزیں کہ کسی اور کی رحمت آپ کے گھر میں آ جاتی ہے. البتہ اللہ اس کو محروم نہیں کرتا ہے پھر دے دیتا لیکن آپ ڈیزرو نہیں کر رہے تھے رحمت کے پھر بھی آپ نے اپنے گھر میں کیسی چیز میگنیٹ رکھا. میگنیٹ کے قریب سے کوئی چیز گزرے گی آئرن والی اس کو کھینچ لے گا. اور رحمت خدا کھینچنے والی چیز کا نام ہے پیرنٹس باپ اور ماں. کیا سمجھا کیا ہے آپ نے باپ اور ماں کو؟ ایک بوجھ ایک برڈن ایک لائبلٹی. یہ رحمت خدا آپ کے گھر میں نازل کرنے والی چیز ہے. ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ والدین کتنی رحمت ہمارے گھروں میں لاتے ہیں. خالی حدیث ہم سن لیتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا تو اللہ نے کہ موسیٰ اب سنبھل کے چلنا. مگر کیوں کہا؟ خود ماں کا وجود کچھ نہیں کہہ رہی کچھ نہیں بول رہی آپ کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کر رہی لیکن خالی ماں آپ کے گھر میں ہے باپ آپ کے گھر میں ہے ان کا پریزنس اتنی بڑی رحمت لے کے آتا. اسلام دین رحمت ہے. اسٹارٹ ہوا اللہ تشرکوا بہ شیئا خبردار شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرتے رہے. ہم اپنے ہاتھوں سے رحمت کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں
اور رحمت روکنے والی چیزوں کو گھر میں لا کے رکھتے ہیں اور پھر کمپلین اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی, ہمارا پرابلم کیوں سالو نہیں ہو رہا. یاد رکھیے کہ کریڈٹ کرنچ جو بنیادی طور پر ایک اکنامیکل پرابلم, اس کا بھی اگر کوئی سلوشن ہے تو اپنے والدین کی خدمت. اتنے سامنے کی چیز کو بھلا کے بیٹھے پھر کہہ رہے ہیں کہ فلاں بینک کرپٹ ہو گیا, فلاں آدمی مورگیج پے نہ کر سکا, اس کا گھر چھین لیا گیا, اس کی گاڑی واپس لے لی گئی, یہ پرابلم, وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پرابلم ہم نے کریٹ کی. والدین اور والدین اتنا زیادہ اپنی اولاد کے لیے رحمت لانے والے ہیں کہ جب مر بھی جاتے ہیں, آیت اللہ سیستانی کی بک میں بھی جا کے یہ جملہ پڑھیے, اور آیت اللہ خوئی کی کتاب میں بھی یہ جملہ, اور آیت اللہ محسن الحکیم کی کتاب میں بھی یہ جملہ, اور آیت اللہ بروجردی کی کتاب میں بھی یہ جملہ, اور امام امت امام خمینی کی کتاب میں بھی یہ جملہ, کہ چند وہ جگہ جہاں پہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی, ان میں سے ایک ہے باپ اور ماں کی قبر. باپ اور ماں دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کی قبر رحمت خدا کی جگہ بن گئی. اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو جاؤ اور ماں کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو. مثلا یہ تو میں ٹائم بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ حیرت کے ساتھ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا ہماری ماں تو ابھی زندہ ہے تو ہم کیا کریں, ان کو مار کے ان کی قبر بنائے تاکہ دعا قبول ہو. ماں زندہ ہے تو اس سے بڑی رحمت آپ کے پاس کیا. بات تو ان کی ہو رہی ہے کہ اگر ماں دنیا میں نہ بھی رہی تو قبر پہ ہاتھ رکھی اور دعا مانگی, کیونکہ ماں کہیں پر بھی ہو. میں اور جملہ واضح کر دوں اور ختم بات. ماں نعوذ باللہ اگر جہنم کے عذاب میں بھی جل رہی ہو تب بھی اسے اپنی اولاد کی فکر اپنی تکلیف سے زیادہ ہوتی. جب ایک عام اور گناہگار کی ماں اتنا خیال کرتی تو جو معصوم کی ماں ہو, اور معصوم میں بھی اگر حسین جیسا بیٹا ہو اور فاطمہ جیسی ماں ہو. ہر معصوم کی ماں نے اپنے بیٹے سے محبت کی. ام حمیدہ ہیں تو 7ویں امام سے, اور نجمہ ہیں تو 8ویں امام سے, اور سبیکہ اور سمانہ اور حدیثہ ہیں تو 9ویں 10ویں اور 11ویں امام سے, اور نرجس ہیں تو 12ویں امام سے. لیکن جو محبت فاطمہ نے اپنے لال حسن اور حسین سے کی, جب ایک عام ماں کی اپنی اولاد سے محبت ہے, دنیا سے چلی جائے پھر بھی اولاد کو یاد کرتی, تو فاطمہ تو دنیا سے گئی کیا اور دنیا میں رہی کیا. آج جب 2 محرم کا سورج ڈوبا تھا اور کربلا میں 3 محرم کی تاریکی اور اندھیرا چھایا تھا, شب 3, تو میدان کربلا میں سب سے پہلے زینب نے کس کے وجود کو محسوس کیا تھا. پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ 28 رجب کا قافلہ مدینے سے چلا, اور کل میں نے بیان کیا تھا کہ ابھی یہ راستے میں ہے کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آتی ہے. پہلی مجلس آقا حسین نے اپنے سفیر مسلم کی برقرار کی, اور اس کے بعد اب یہ قافلہ آگے بڑھ رہا. قافلہ جانا کوفہ تھا, بدل کے کربلا گیا. ہر ایک کو پتا ہے کیوں, اور مزید کچھ باتیں کل رات بیان کی جائیں گی جب جناب حر کے مصائب ہوں گے. مگر حر بھی حسین کو کربلا نہیں لا رہا, اسے خالی یہ آرڈر ملا ہے حسین کو کوفے نہ آنے دو. راستہ بدلا گئے, اب حر کو بھی نہیں پتا ہمیں کہاں تک جانا ہے, اور حسین کے قافلے میں بھی کسی کو نہیں معلوم کہاں جانا. مگر 2 محرم کا دن ختم ہو رہا, جو ابھی دن ختم ہوا. عصر کا وقت گزر چکا, مغرب کا وقت قریب آ رہا. ایک بار چلتے چلتے حسین کے زلجنا نے ٹھوکر کھائی اور رک گیا. یہ زلجنا وہ ہے کہ اس طرح حسین کے اشاروں پہ عمل کرتا. کیا کوئی غلام آقا کے اشاروں پہ اس طرح چلتا ہوگا؟ لیکن آج ٹھوکر کھا کے زلجنا رک گیا.
اور اب جتنا کوشش کی جا رہی ہے زلجنا کو آگے چلانے کی، زلجنا نہیں چلا۔ حسین نے کہا عباس انچارج ہے حسین کے قافلے کے، میری سواری کا جانور بدلو۔ ایک بار دوسرا گھوڑا لایا گیا، حسین اس پہ بیٹھ کے اسے چلانا چاہتے، یہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ بعض تاریخوں میں لکھا ہے 7 گھوڑے ایک ایک کر کے میرے آقا نے بدلے، لیکن آج حسین کی سواری کا کوئی جانور حسین کو یہاں سے آگے لے جانے کو تیار نہیں ہے۔ میرے آقا نے آخری بار 7ویں گھوڑے سے اتر کے کہا عباس جاؤ اور جا کے دیکھو کہ اس جگہ کے قریب کوئی قبیلہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اگر کوئی قبیلہ ہے تو انہیں بلا کے لاؤ۔ قریب قبیلہ بنی اسد تھا، انہیں پیغام ملا محمد کا نواسہ تمہارے علاقے میں آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے سارے قبیلے کے مرد، محب اہل بیت قبیلہ ہے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کے آئے، آقا حسین کی زیارت کی، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا نے کہا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے جہاں میرا گھوڑا رک گیا؟ لوگوں نے کہا آقا ہم اسے نینوا کہتے ہیں۔ آقا نے کہا نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا مولا ہم اسے خازریہ کہتے ہیں۔ آقا نے کہا نہیں، کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کسی نے کہا مولا ہم اسے شت الفرات کہتے ہیں۔ آقا نے کہا نہیں، کوئی اور نام بھی ہوگا۔ اب سارا قبیلہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، مولا ہمیں تو اتنے ہی نام پتا ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، اس جگہ کا کوئی اور نام ہے۔ تم میں سب سے بوڑھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو ضعیف اپنے گھر میں ہے، اسے بلوایا گیا، لوگ اٹھا کے لائے۔ حسین نے کہا تم سب سے بوڑھے ہو، تم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا یہ جگہ نینوا تو ہے، غازریہ تو ہے، شد الفرات تو ہے، کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ ہاں، ہمارے بزرگ اسے کرب و بلا کہا کرتے تھے۔ کربلا کا نام سننا ہے۔ حسین نے کہا بس اب ہمارا قافلہ یہیں رکے گا، سواریاں بٹھائی جائیں، خیمے لگائے جائیں، اہل حرم کو خیمے میں پہنچایا جائے۔ اس بوڑھے نے ہاتھ جوڑ دیے، آقا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، آقا یہاں پہ قیام نہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی نبی یہاں سے گزرا، کوئی وسیع یہاں سے گزرا، کوئی اولاد نبی یہاں سے گزرا، اس کے بدن سے خون ضرور جاری ہوا ہے۔ یہ کرب و بلا ہے، یہ نبی زادوں کے لیے یہ جگہ راس نہیں آتی۔ اور حسین سر جھکا کے کہتے ہیں کہ تم نے تو خالی سنا ہے اور مجھے پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ ارے میرا اکبر یہیں مارا جائے گا، ارے میرا قاسم یہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، ہائے میرے اصغر کی ننھی سی قبر یہیں بنے گی۔ عباس قافلے کو روکا جائے۔ ایک بار سواریاں بٹھائی گئیں، خیمے لگے، سیدانیہ خیموں میں گئیں، اور جیسے ہی زینب کبریٰ خیمے میں گئیں، ایک بار گھبرا کی آواز دی فضا ذرا جاؤ اور میرے بھیا کو بلا کے لاؤ۔ حسین آئے، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کہاں پہ قیام کیا ہے؟ ارے جب سے میں خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں۔ اور حسین سر جھکا کے کہتے زینب کیا تم نے پہچانا نہیں؟ یہ میری اور تیری ماں فاطمہ زہرا ہے جو اس کربلا کی زمین پہ ابھی سے میرا ماتم کر رہی ہے۔ زینب یہی تو وہ جگہ ہے جہاں کے لیے ماں فاطمہ نے مجھے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، مگر زینب ابھی مجھے ایک فریضہ اور ادا کرنا ہے، پھر میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کے میرا مولا باہر آیا، سارا قبیلہ بنی اسد جمع ہے۔ عزاداروں، گرمیوں میں ایام ازاں آتا ہے تب بھی آپ گرمی برداشت کر کے آتے ہیں، اور برف پڑ رہی ہو اور ایام ازاں آتا ہے تب بھی آپ راتوں کو بستر چھوڑ کر اور ہیٹڈ مکان چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں۔ آپ نے اپنا آرام چھوڑ دیا، آپ نے کھانے پینے کا روٹین بدل دیا، آپ صف ازاں پہ آ کے بیٹھے، لیکن آپ نے اتنا خیال آقا کا نہ کیا جتنا آقا نے آپ کا خیال کیا، کیونکہ جیسے ہی حسین زینب کے خیمے سے باہر آئے، بنی اسد کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ سردار بنی اسد گھبرا گئے، آقا آپ ہمارے مہمان ہیں، 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن جتنے دن آپ کا چاہے اس زمین پہ ہمارے مہمان بن کے رہیے۔ حسین نے کہا لیکن اے بنی اسد والو، اب تو ہمیں قیامت تک یہیں پہ رہنا ہے، اب اس زمین سے حسین کو واپس نہیں جانا ہے، یہ زمین ہم خریدیں گے۔
اور جو مارکیٹ ویلیو ہے اسی کے حساب سے خریدیں گے، مگر دو ہماری شرطیں ہیں۔ اور پہلی شرط یہ ہے کہ قیامت تک جب میرا کوئی زائر آئے، کوئی زوار آئے، تو اسے میرا مہمان بنا کے یہاں پہ رکھنا اور کہنا اے حسین کے زائر، آقا حسین نے کربلا پہنچ کر سب سے پہلے تمہیں یاد کیا ہے، میرے زوار آئیں گے ان کا خیال کرنا اور انہیں میرا مہمان بنانا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب لشکر یزید چلا جائے، ہم مارے جائیں اور ہمارے لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے ہو تو ہمارے لاشوں کو آ کے دفن کر جانا۔ جیسے ہی یہ شرط لگائی، عزادارو آج بھی اگر آپ عاشور کو کربلا جائیے، آج بھی آپ عاشور کو کربلا جائیے، سے پہر کا وقت آتا ہے، کفن پہنے ہوئے ایک دستہ، کندھوں پہ بیلچا رکھ کے ایک دستہ آقا کے حرم میں آتا ہے اور آواز لگاتا ہے آقا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، ہم بنی اسد کے نوجوان آپ کے لاشیں دفن کرنے آ رہے ہیں۔ مگر آقا نے خالی مردوں سے وعدہ نہ لیا، عورتوں کو بلا کے ان سے وعدہ لیا، آخر میں بچوں کو بلایا، عجیب جملہ کہا کہ اے بچوں، اگر تمہارے والدین لشکر یزید کے ڈر سے گھر سے باہر نہ نکلے تو ایک وعدہ کرو، اور وہ یہ کہ کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے اور اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں مٹی لے کر میرے لاشوں پہ ڈال دو گے۔ ارے لاشیں دفن نہ ہو، تھوڑی سی مٹی تو پڑ جائے۔ عزادارو آخری جملہ سنو، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مظلوم آقا سجاد کو بلاؤں، آقا سجاد آپ کے بابا نے بچوں سے وعدہ لیا تھا تھوڑی سی مٹی ڈال جانا۔ ارے جب آپ کربلا سے چلے تو اگر بابا کو دفن نہ کر سکے تھے تھوڑی سی مٹی ڈال دیتے۔ عزاداروں معلوم ہے آپ کا چوتھا امام کیا جواب دے گا؟ ارے آپ کا چوتھا امام اپنے دونوں ہاتھ دکھائے گا اور کہے گا ارے وہ بیٹا جس کے گلے میں توق ہو، پاؤں میں بیڑی ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، ایک مٹھی خاک بھی ڈالے تو کیسے ڈالے؟ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ میرے مظلوم آقا حسین اور میرے مظلوم امام سید الساجدین کے مصائب کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان اور مسلمان ان سب کو ظالموں کے ہر قسم کے ظلم اور شر و ستم سے محفوظ فرماؤ۔ اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کی ہر پریشانی کو دور فرماؤ۔ عزائے امام میں آنسو بہانے والوں کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی تمام دعائیں اور حاجتیں پوری فرماؤ، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ۔ ماتم حسین